السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے آداب کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ مصعب سفر کے آداب بیان کر دیجیے گا۔ کس نے فرمائش کا اظہار کیا تھا؟ جی مفتی صاحب السلام علیکم، میں نے کیا تھا۔ انجم بہن نے کیا تھا۔ اچھا 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 جی جی منتشا، آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا؟ جی چلیے میں مختصر طور پہ آپ کو سفر کے آداب بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کا وقفہ ہو جائے گا اور اس میں سفر کے آداب میں کچھ دعائیں ہیں، وہ بھی یاد کر لیجیے گا، آپ کو بہت قیمتی دعائیں۔ اور اگر کسی کو کچھ کہنا ہو یا انجم بہن نے جو سفر کے آداب کے لیے کہا ہے کسی اور کے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو وہ بتا دیں۔ اچھا گروپ میں گفتگو ہوتی ہے کہ لنک ہمیں نہیں مل پاتا سیکنڈ بیچ کا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج آپ بہت کم لوگ جوائن ہوئے، 12 لوگ کچھ جوائن ہوئے۔ دیکھیے سفر کے آداب، سفر کے بارے میں فرمایا السفر کالسقر، عربی میں کہاوت ہے سفر گویا کہ دوزخ کے انگارے کی طرح ہے، کیونکہ کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو اس میں مشقت، پریشانیاں اور بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت جو کہ سراسر آسان ہے، الدین یسر کے تحت، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا، یعنی اس کی طاقت سے بڑھ کر اس پر احکام نافذ نہیں کیے، لاگو نہیں کیے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اگر سفر شرعی ہے، 78 کلومیٹر دور کا سفر ہے، تو اس میں سہولیت و آسانی دی گئی کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دوران سفر روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ نہ رکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں قضا کر لیں۔ دوران سفر نماز مکمل نہیں پڑھ سکتے تو اتنی سہولت دی گئی کہ نمازوں کے جو فرض ہیں 4 رکعت والے ان کو 2 رکعت پڑھ لیں، 3 والے 3 ہی پڑھے جائیں گے، 2 والے 2 ہی پڑھے جائیں گے۔ سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، اگر سفر جو ہے اضطراری ہے، یعنی بھاگا دوڑی کا سفر ہے، اطمینان نہیں ہوا ہے، سکون اور قرار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سنت اور نفلوں کو چھوڑ دیں۔ لیکن منزل پہ پہنچنے کے بعد ہیں تو اپنے حالت سفر ہی میں ہیں، مسافر ہی، لیکن سکون ہے، قرار ہے، اطمینان ہے، تو ایسی صورت میں 4 رکعت والے فرضوں کو ہاف کر لیں، لیکن سنت و نفل چونکہ پوری کی پوری پڑھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور نمازوں کے فرض نمازوں میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نوافل اور سنن نمازوں سے اس کی تکمیل اور اس کو پورا فرما دے۔ بہرحال سفر کے بہت سارے ادب ہیں، 52-54 ادب ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اچھی نیت سے سفر کر، کوئی بری نیت نہ ہو کہ فلاں کس سے مل کے آئیں گے، فلاں سے ملاقات ہوگی، یا فلاں کا مال لے کر آئیں گے، یا فلاں کے
گھر کا احوال معلوم کر کے آئیں گے، یا فلاں کے نقصان پہنچا کر آئیں گے، یا فلاں کے گھر کو میں انتشار ڈال کر آئیں گے، یا بہکا کر آئیں گے۔ اس طرح سے سفر نہ کریں، اچھی نیت سے سفر کریں۔ سفر سے پہلے استخارہ کر لیں۔ سفر سے پہلے استخارہ کیا ہے؟ دراصل استخارے کے متعلق لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ کوئی پاسٹ میں کوئی واقعہ یا کوئی بات ہوئی ہے وہ استخارے میں نظر آ جاتی ہے، یا فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے وہ سب کچھ نظر آ جاتا ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اس کام کے لیے استخارے کو سمجھنا یا استخارہ کرنا بالکل غلط ہے، بے دینی ہے، بے اصل ہے۔ استخارہ تو محض اس لیے کسی کام کے کرنے میں تردد ہے، کسی کام کے کرنے میں بے چینی، کروں یا نہ کروں، خیر یا شر ہے، تو اس بے چینی اور تردد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارے کے ذریعے سے دعا کرنا، استخارہ چونکہ دعا بھی ہے، دعا کرنا ہے، اور اللہ سے کاموں کے اندر یا معاملات کے اندر خیر پیدا کرنے کی درخواست کرنا، بس استخارہ یہی۔ جن لوگوں نے استخارے کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اس سے فیوچر دیکھنے کا درپن سمجھ لیا ہے کہ استخارہ کرو سب بتا دو، یہ سب بے اصل بے دینی کی بات۔ بہرحال سفر سے پہلے استخارہ کر لینا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا معاملہ درپیش ہو تو 2 رکعتیں پڑھے، یعنی استخارے کی نیت کرے اور کرے بھئی میں کیا سفر کے لیے جا رہی ہوں، اللہ اس میں خیر اور عافیت پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے سفر کرنے سے پہلے تجربے کاروں سے مشورہ کر لینا۔ جس اجنبی سٹی میں آپ جا رہی ہیں وہاں کے حال احوال کسی تجربے کار سے معلوم کر لیے جائیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا ادب یہ کہ لوگوں کے حقوق ادا کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، تو لوگوں کے حقوق ادا کر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں سفر جو ہے کہاں، دنیا کا یہ سفر کہاں زندگی کا آخری سفر ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح عورت کا بغیر محرم کے سفر نہ کرنا، ہم سمجھتے ہیں حج اور عمرے کے لیے ہی قاعدہ، نہیں، حج اور عمرے کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو ہے سفر شرعی عورت کو بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عورت کو محرم ساتھ میں ہونا چاہیے تب سفر کرے۔ ہاں تھوڑی بہت دور کا 8-10 کلو 5-10-20 کلومیٹر دور کا ہے تو کر سکتی ہیں ضرورت کے وقت، لیکن اگر سفر شرعی یعنی 78 کلومیٹر دور کا سفر ہے تو بہتر یہ ہے کوئی نہ کوئی محرم ساتھ میں ہو۔ چنانچہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو یعنی مومنہ ہو، جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر 1 دن رات سے زائد کا سفر کرے۔ 1 دن اور 1 رات سے زائد کا سفر بغیر محرم کے کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ 5واں ادب یہ کہ فرض سفر کے علاوہ میں والدین کی اجازت لے لینا۔ فرض سفر کے علاوہ میں کیا مطلب ہے؟ حج ہے، عمرہ ہے، یہ فرض سفر ہے، اللہ نے مال دے دیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے، لہذا فرض جو سفر ہے ان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جس کے ماں باپ نے حج نہ کیا ہو اور وہ حج پر جائے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط۔ ماں باپ کے پاس اگر پیسہ ہے
وہ حج کر لیں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں تو ان کو گناہ ہوگا۔ اور آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ حج کرنے جا سکتے ہیں۔ کتنے لوگ صرف اس غلط مسئلے کی بنیاد پر حج جیسی بنیادی عبادت سے محروم ہیں اور حج جیسی بنیادی عبادت کو نہیں کر رہے، جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ لہذا یہ جو مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے حج نہ کیا ہو تو اولاد کا حج نہیں مانا جاتا، یہ بالکل غلط۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو بچوں کا بھی عقیقہ نہیں ہوتا، یہ بھی بالکل غلط۔ عقیقہ بھائی کر سکتے ہیں، ماں باپ نے نہ کیا ہو آپ کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج اور عمرے کا معاملہ، بہرحال اگر کوئی سفر فرض کے نہیں ہے بلکہ عام سفر ہے تو ایسی صورت میں والدین کی اجازت لے لینا۔ اسی طریقے سے چھٹا ادب ہے وصیت کر کے جانا۔ وصیت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کو جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، یہ حق نہیں ہے کہ وہ 2 رات اس حال میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔ بہرحال کوئی وصیت کرنا چاہیں تو وصیت کر کے بھی چلے جانا چاہیے، بھائی میں یہ ان کا ہے، یہ وہاں ہے، ان کو دینا ہے، یہ ان سے لینا ہے، اس طریقے سے وصیت کر جائے۔ گھر میں کسی کو اپنا نائب متعین کر کے جانا کہ بھائی میرے بعد سب لوگ ان کی مان کر چلیں گے۔ بڑے اولاد ہیں تو سب اولاد کو اکٹھا کیا جائے، بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کو ذمہ دار بنائیں اور چھوٹوں کو پابند بنائیں کہ وہ ان کی بات مانیں گے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت علی کو اپنا نائب بنایا۔ اسی طریقے سے گھر والوں کو نفقہ دے کر جانا، ان کا خرچہ دے کر جانا، یہ نہیں کہ اٹھایا منہ اور چلے گئے۔ اب گھر والے پریشان ہیں روٹیوں کے لیے، دوا کے لیے، اور اگر جماعت والے بھی ایسا کرتے ہیں تو انتہائی درجے کی بے دینی کی بات، اور وہ کہتے ہیں اللہ بھروسے پہ چھوڑ جائے۔ نہیں، توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل یہ ہے پہلے اسباب اختیار کیے جائیں پھر اس کے بعد جایا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگ یہ واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ نہیں، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک بورا کھجور تھا اور کچھ پانی بھی ساتھ میں تھا، تو اسباب کے تحت اتنا چھوڑ کے گئے۔ لہذا گھر والوں کے لیے خرچہ، راشن پانی، دوا دارو کے پیسے دے جانا، یہ بھی سفر کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ بقدر ضرورت نفقہ ساتھ میں لینا، کچھ پیسے اپنے ساتھ میں بھی لے لیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں، اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، یعنی راستے میں کام آنے والا کھانا خرچہ وغیرہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ سفر میں کام آنے والی ضروری چیزوں کو ساتھ لینا، مثلا لیڈیز کے ساتھ تو عام طور پہ ہوتا ہے LP وغیرہ رکھ لیں، ایک آدھ کیل وغیرہ رکھ لیں پرس میں، کیونکہ آپ لوگوں کی چپل وغیرہ بے وقت بے موقع ٹوٹ جاتی ہے، دھوکہ دے جاتی ہے، وہاں پر آپ کے لیے بڑی اذیت اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو پیدل چلو یا ٹوٹی چپل کو گھسیٹ کر چلو۔ بہرحال سفر میں کام آنے والی ضروری چیزوں کو ساتھ میں لے لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے طویل اور مختصر سفر، لمبا سفر ہو یا تھوڑا سفر ہو، اپنے اس کے مناسب سواری کا پہلے سے انتظام کر لیں کہ کون سی سواری سے کیسے جانا ہے۔ اللہ نے پیسے دیے ہوں تو
اس کے ریزرویشن ہے یا ٹکٹ کی بکنگ وغیرہ ہے پہلے ہی کر لینا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ضروری سامان سفر تیار کیا اور اسے چمڑے کے تھیلے میں رکھا، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ حضرت اسماء دونوں بہنوں نے سامان سفر کا انتظام کیا، سواری واری کا پہلے سے انتظام کر لیا گیا، جس کو چرانے کی ذمہ داری حضرت اسماء پر تھی۔ اسی طرح بار بار اب مختلف بیویوں میں سے اگر کسی کی مختلف بیویاں ہوں تو کسی ایک کو ساتھ لے کر جانے کی کوشش کرے اور اس میں جو ہے قرآن دادی کر لے کہ کس کو ساتھ میں لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دادی فرما لیتے تھے، ہم اپنی اولاد کے درمیان قرآن دادی کر لیا کریں۔ ایسا ہوتا کہ کبھی ایک ہی اولاد کو ساتھ میں لے جاتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اولاد بدزن ہو جاتی ہے، تو اولاد کے درمیان قرآن دادی کر لیں کہ اس سفر میں یہ ہمارے ساتھ گئے تھے اب تم چلو، اس سفر میں تم چلے گئے تھے اب ان کی باری ہے ان کو کر لیں۔ تو ایسی صورت میں بچوں کے دماغ میں غلط چیزیں نہیں آئیں گی، بدگمانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ نیک ساتھی کو ہم سفر بنانا، نیک لوگوں کے ساتھ سفر کرنا اور دوران سفر اچھے اور نیک لوگوں کو ہی سفر کا ساتھی بنانا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں برے دن سے اور برے ساتھی سے، لہذا برے ساتھی برے کی برائی کچھ نقصان پہنچاتی ہے۔ کم سے کم 3 ساتھیوں کا ہونا سفر کے اندر، اگر کوئی ساتھی نہ بھی ہو تو سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ 3 ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سوار شیطان ہے اور 2 سوار 2 شیطان ہیں اور 3 آدمی قافلہ ہے۔ تو یہ اس وقت کب بھی تھا، اس وقت کے احکام تھے جب سفر امن والے نہیں تھے، اطمینان والے نہیں تھے، لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کیا کرتے تھے، ڈاکو اور قزاقوں کا خوف ہر وقت رہتا تھا، اس لیے کم سے کم 3 ساتھیوں کا ہونا اس وقت کا تھا۔ اب ضروری نہیں ہے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی سفر کے لیے نکلے تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لے کہ وہ سب خرچہ کرے، بعد میں حساب لگا کے لے لے، یا وہ تمام سلسلے میں اس کی رائے کے پابند رہا جائے، امیر کی اطاعت کرنا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور مانو، اگرچہ تم پر اگر تم پر حبشی غلام کو حاکم بنایا جائے، ممکن ہو تو جمعرات کو سفر شروع کرنا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے علاوہ نکلتے، یعنی زیادہ تر آپ سفر جو ہے جمعرات کے دن شروع فرماتے تھے۔ صبح سویرے سفر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے صبح سویرے سفر کرنا یہ سفر کے ادبوں میں سے ایک ادب ہے۔ سفر میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کا حکم بھی فرمایا کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی نائب اور حفاظت کرنے والی سیکورٹی نہیں چھوڑتا جو وہ سفر میں جاتے وقت پڑھتا ہے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ السفر پڑھ لے، یہ 2 رکعت نماز صلاۃ السفر اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ مسافر کو رخصت کرتے وقت یہ دعا پڑھنا استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہم اللہ حافظ خدا حافظ کہتے ہیں، ٹاٹا بائے بائے کہلواتے ہیں
اور بعض علاقوں میں تو عجیب ہے کہ بیٹیاں گھر پہ آتی ہیں تو میکے والے اماں بہنیں خالہ سب کے سب روڈ تک جاتے ہیں، اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے۔ بہرحال مسافر کو رخصت کرنا یہ سنت ہے، اور اس کو دعا دینا جو میں نے بتائی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، یہ دعا پڑھ کے اس کو دعا دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قضاء فرماتے ہیں مجھے ابن عمر نے فرمایا آؤ میں تم کو ایسے رخصت کروں جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت اور الوداع فرمایا تھا۔ پھر یہ دعا پڑھی، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اسی طریقے سے گھر والوں اور رشتہ داروں کو الوداع کہتے ہوئے مسافر کا یہ دعا پڑھنا، یہ تو رخصت کرنے والے، مسافر کا یہ دعا پڑھنا، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، استودعک اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے تو اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہوئے یہ دعا فرماتے کہ میں تمہیں اس اللہ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں جس کے پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوتی، برباد نہیں ہوتی۔ اسی طرح گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نذل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا، یہ دعا چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نظل او نظلم او نظلم او نجہل او یجہل علینا، معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ ہم پھسل جائیں یا گمراہ ہو جائے، یا ہم ظلم کریں یا ہم پر ظلم کیا جائے، یا ہم نادانی کریں یا ہم پر نادانی کی جائے۔ یہ دعا پڑھیں۔ کسی کی سواری میں اس کی اجازت کے بغیر آگے نہ بیٹھنا، چنانچہ فور ویلر ہوتی ہے اس کے آگے بیٹھنے میں ہی لڑائیاں ہوتی ہے کہ میں بیٹھوں گا کہ میں بیٹھوں گا۔ اب تو اس پہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی آپ فنکشن میں بارات میں جا رہے ہیں تو وہ جہاں پر آپ کو بیٹھا لے وہاں پر بیٹھنا چاہیے، بلا وجہ کھڑکی کی سائڈ کی طرف بیٹھنے پر ضد کرنا اور نہ بیٹھنے پر ناراض ہو جانا، منہ پھلا لینا، یہ آداب سفر کے آداب کے خلاف ہے۔ حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس کے پاس گدھا تھا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سوار ہو جائیے، اور وہ آدمی پیچھے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنی سواری کے اگلے حصے کو کے زیادہ حقدار ہو، مگر یہ کہ وہ تم میرے لیے کر دو۔ تو شخص نے عرض کیا وہ میں نے آپ کے لیے کر دی۔ راوی فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سواری پر پیر رکھتے ہوئے، فور ویلر ہو، ٹو ویلر ہو، تھری ویلر ہو، پیر رکھتے ہی بسم اللہ پڑھنا، پھر سوار ہونے کے بعد یعنی سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد الحمدللہ کہنا، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور دعا کی نیت سے بوقت ناپاکی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں حضرت علی کو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس سواری کے لیے
جانور لایا گیا تو آپ نے جب سواری کے میں پیر رکھا تو بسم اللہ کہا، اور پھر جب اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے تو فرمایا الحمدللہ، پھر یہ دعا پڑھی سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کا، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کا، پھر یہ دعا پڑھی، پھر آپ مسکرائے، پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے جیسے میں نے کیا، لہذا 3 مرتبہ الحمدللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا پڑھیں، اور سواری پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی ثابت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ اللهم هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَأَتْبِعْ عَنَّا بُعْدَهُ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من ضعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، یہ پوری دعا پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے اور اپنے اونٹ پر سوار ہوتے تو 3 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اس کا ترجمہ، اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی جانور پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس آیت کا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ کا ترجمہ۔ اور پھر اس کے بعد بوقت ضرورت سفر کی نمازوں میں ہلکی قرات کرنا، قل هو اللہ انا اعطیناک، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنا، امیر کا اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں سورہ فاتحہ کے بعد جون سی سورت چاہی پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا، اور فقہ میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو آسان اور چھوٹی اور مختصر سورت ہو وہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے کہ ان سے اہم معاملات میں مشورہ کر لینا، لہذا امیر ہیں تو اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی کرنا، امیر کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہتے اور جو کمزور پیچھے رہ جاتا اس کو آگے بڑھاتے، اور جس کی سواری کام نہ کر رہی ہوتی تھی اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور اس کے لیے دعا بھی فرماتے تھے۔ کسی کا کوئی بوجھ ہے وہ اٹھ نہیں رہا، لگے ہے تو آپ اٹھا لیجیے گا، اس کی مدد کیجیے گا، اپنے ہم سفر کی قیادت کرنا، مدد کرنا۔ اسی طریقے سے سفر میں اپنے ساتھیوں کو کی حتی الامکان خدمت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں قوم کا سردار وہ ہے جو ان کی خدمت کرے، سو جو شخص خدمت میں سب سے آگے بڑھ جائے تو کوئی شخص اس سے شہادت کے سوا کسی عمل سے سبقت نہیں کر سکتا۔ یعنی سفر کی حالت میں کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اتنا بڑا عمل ہے کہ شہادت کا درجہ اگر کسی کو مل گیا تو وہ شخص تو اس سے بڑا ہو سکتا ہے ورنہ دوسرا بڑا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہو تو زیادہ تر سفر رات میں اختیار کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفر کا تھوڑا سا حصہ رات میں کیا کرو، اس لیے کہ زمین رات میں لپیٹ دی جاتی ہے، جیسے کہ لفٹ ہوتی ہے، لفٹ سمٹتی چلی جاتی ہے، ایسی ہی زمین اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتا ہے۔ اور اپنے خاص بندوں کے لیے تو یہ ضرور فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ہم فیروز آباد میں دیکھ رہے ہیں اور اسی ٹائم پر کال پہ دہلی میں بات کری تو دہلی والے بھی یہ بتا رہے ارے نہیں ہم نے تو ابھی دیکھا ان کو بازار میں۔ تو نہ تو فیروز آباد والے غلط ہیں نہ دلی والے غلط ہیں،
بلکہ اللہ کے یہاں پر اس بندے کا اتنا درجہ اور اتنا مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطعی کیا ہے زمین کو لپیٹتا ہے کہ انہوں نے ایک پاؤں یہاں رکھا، دوسرا پاؤں ان کا دوسرے شہر میں ہوتا ہے. اس سے ہمیں ایسا لگتا ہے جیسا کہ وہ یہی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ سفر جو ہے صبح کے وقت یعنی رات کے کچھ حصے اور صبح ہوتے ہی کرنا شروع کر دیں. اس لیے یہ سفر کے آداب ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. اور بھی کچھ آداب رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ پھر کبھی بتاؤں گا. کچھ معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیجیے گا آپ لوگ. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سمیہ سائمہ بڑی بے چین رہتی ہیں کہ ان کو کئی دنوں سے موقع نہیں مل رہا کچھ پوچھنے کا. آپ پوچھیں گی، پوچھیے. مجھے لنک نہیں بھیجتے ایڈمن سر. کیا ہو گیا؟ میں نے میسج بھی کیا تھا، لنک نہیں بھیجتے. جی ایڈمن سر مجھے لنک نہیں بھیجتے. اچھا لنک آپ کو بھیجتے نہیں ہیں؟ جی میں نے بولا بھی ہے ان کو. لنک سب کو بھیجا کرو، میں کہہ دیتا ہوں ان سے. اور کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منتشا خیریت سے معلوم کیجئے کچھ. جی مفتی صاحب میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری 2 کلاسز چھوٹ گئی تھی تو مجھے ان کی ریکارڈ کلپس چاہیے. اچھا وہ تو گروپ میں ہے منتشا. فوراً گروپ کے لوگ اتنے اچھے ہیں آپ لوگ. میں واقعی جتنی تعریف کروں کم ہے، اور دعا جتنی آپ کو دعا دوں اتنی کم ہے کہ آپ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، نوٹس بھی بناتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے شیئر بھی کرتے ہیں، پھر معلوم بھی کرتے ہیں. آڈیو بھی فوراً، ویڈیو کی بھی اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، آئے نہ ہو نہ آئے، اپلوڈ ہو یا نہ ہو، آپ لوگ جو ہے اس کو فوراً آڈیو واٹس ایپ پہ ڈال دیتے ہیں. تو منتشا گروپ میں دیکھ لیجئے ہیں یا پرسنلی کسی سے لے لیجئے گا. جی اوکے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام روبینہ بیگم. مفتی صاحب وہ جو آپ نے بتایا تھا تعبیر 40 دن کے لیے باندھنے کے لیے، جی مونی جان کے لیے جو پوچھا تھا تعبیر بتایا تھا آپ نے. جی 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 40 دن. جی تو وہ 40 دن شروع سے جوڑے جائیں گے یا جس دن سے باندھا ہے اس دن سے جوڑے جائیں گے؟ جس دن سے باندھا ہے اس دن سے. اچھا ٹھیک ہے. جی آپ لوگوں میں شاید کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ کچھ پوچھ نہیں رہا کوئی؟ طاہرہ شیخ. جی مفتی یاد نہیں آ رہا. اچھا ناراض تو نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے پوچھنا بند کر دیا شاید، یا تو میں نے موقع نہیں دیا اس لیے. جی میں پوچھنی تھی لیکن بھول گئے اب. اچھا تو گروپ پہ پوچھ لیا کریں بلا تکلف. میں انشاءاللہ وقت فارغ ہوتے ہی فوراً جواب دوں گا ابھی. جی